السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں۔ آپ ان کی ریسرچ دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو تو کیا مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ سمجھ لیں میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے حوالے سے بھی بڑے آرام سے جان لیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے فلک اپنے بارے میں آرام سے پوچھ لیتا ہے، ایزی ایسیس ہے، تو یہ تو اتنا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو باقی آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے جو میں لے کر آیا ہوں بہت ہی زبردست ہے۔ سید حیدر جعفری صاحب کی ریسرچ ہے کہ 2024 میں وہ کون سے زوڈیک سائن ہیں جن کے میرج کے سائن بن رہے ہیں، کیا ہوگا، کس کے ساتھ میرج ہوگی، یہ بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، کمپیٹیبلٹی پہ بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم زوڈیک کا پوچھیں گے کہ کس کے چانسز ہیں 2024 میں شادی کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سب سے پہلے ٹاپک سے پہلے یہ جتنے بڑے بڑے القاب بولتے ہیں نا سر، مینوں ڈر لگتا ہے سر، اس سے بھی زیادہ بولنے چاہیے، میں تو یہ سمجھتا بڑا عام سا آدمی ہوں، اور میرے آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں ایزی ایکسیس میں ہوتا ہوں، تو سر کائنات میں سب سے زیادہ ایزی ایکسیس اللہ ہے، اللہ ہے جو آپ کی شہرک سے نزدیک ہے۔ میں تو پھر تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھا ہوتا ہوں آپ سے۔ تو اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی یہ بات، میری ضرورت ہی نہیں ہے سر۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مالک نال جڑ جائیں، میں کوئی اور کام کر لاں۔ اچھا، کافی کمنٹس اس طرح کے میں نے پڑھے جس میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں، جعفری صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا پوچھ لیندے ہوگے۔ سر میں عام سا آدمی ہوں، ہاں میں چیزوں کو بڑا، اس بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میں چیزوں کو پروفیشنلی کرنے کا عادی ہوں، میں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کا عادی ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب جتنا کہ میں کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں۔ میں اگر ایک دن میں کوئی 5 لوگوں سے زیادہ کے ذائچے نہیں دیکھ سکتا تو میں نہیں دیکھتے، بالکل ایسے ہی۔ میں ضرور گلوں لانا انہوں نے، اور میں پھر جا کے چاہیں تو آپ 100 بھی کریں، 200 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا جو زندگی، میری روٹین ہے نا، میں ڈیلی میں زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ دیکھوں گا تو 4 یا 5، دیٹس اٹ، دیٹس گڈ انف۔ میرے سے ہونا ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اس کو چیک کرنا ہے، میرے دماغ کی دہی ہو جانی ہے اس کو چیک کرتے 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 کیلکولیٹ کرتے ہوئے، پھر میں نے سارے سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر میں نے سارا بتانا ہے، تو 3-4 ذائچوں کے بعد میری بس ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں لوگوں کا کروں گا نا تو میں بددھیانتی کروں گا اپنے پیشے سے، بالکل تو میں اپنی پروفیشنل آنیسٹی پہ کوئی، ٹھیک ہے، اللہ نے جتنا رزق دینا ہے اتنا ہی دینا ہے نا، جتنا میں نے کھانا ہے اتنا ہی کھانا ہے نا، تو میں نے قبر میں لے جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہے اللہ کا شکر ہے، اتنا اس نے دیا ہوا ہے کہ مجھے کمی کوئی نہیں ہے۔ سر یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم آ گیا جس سے گھر بیٹھ کے لوگوں کو کافی حد تک چیزیں ویسے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے یہ، اور یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا سسٹم۔ سائنس جو ہے نا، یہ بیسیکلی اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کی ڈپیکشن کا نام ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی ذرا زوڈیک سائنس جن کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بروج جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی لائف میں کہاں سے چینجز آتے ہیں۔ اور جیسے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، تو جو اس نے اس سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک شادی ہے۔ شادی کا بیسک مقصد کریٹیوٹی، تخلیق ہے، نئی نسل کا دنیا میں لانا ہے۔ یہ ایک مقدس کام ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کی ڈائمینشنز اتنی نیگیٹو کر دی ہوئی ہیں کہ سانوں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں، کوئی اللہ کا بنایا ہوا ہر کام مقدس ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی پہلے شاید کسی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جی پاکیزگی صرف اللہ کے نام میں ہے، بے شک، پاکیزگی صرف اللہ کے نام میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے منفی ریلیشنز اور نکاح، فرق صرف ہے اللہ کی موجودگی کا۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ، نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے۔ ریلیشن تو وہی ہے، اللہ کی گواہی ہوتی ہے۔ ریلیشن تو دونوں صورتوں میں، منفی ریلیشن میں بھی یہی ہے اور پازیٹیو ریلیشن میں بھی یہی ہے۔ تو پازیٹیو ریلیشن جس میں اللہ کا شامل ہے، اس میں برکت ہے، اور جس میں اللہ شامل نہیں ہے وہ تباہی ہے۔ کام تو ایک کوئی ہے۔ اللہ کے ساتھ رہنے میں جو ہے نا اصل کامیابی دنیا اور آخرت کی، مالک کے ساتھ رہنے میں۔ بے شک سر، کیا بات۔ اب جو ہے یہ اسٹرالوجی چونکہ یہ اہم ہوتی ہے، اس سے بعض اوقات بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے اس میں بتایا جا سکتا ہے، تو بغیر جو ہے وہ چیزیں تمہید کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جو ایریز،
2023 ان کے لیے سیلف ایکچولائزیشن کا سال تھا, اپنے آپ کو جاننے کا سال تھا. اب جان لیا ہے, اب آگے بڑھنے کا کام ہے. اب اپنے عزم کو آگے بڑھیں, تعلقات بہت اچھے ہیں. ہاں چیلنجز ضرور آ رہے ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گا سارا کچھ, نہیں سر. یہ زحل کی انرجی ہوتی ہے, چیلنج کیے بغیر دیتا ہی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی کامیابی دیتا ہے کہ بہت زبردست. بالکل سر. اس وقت آپ کی محبت کی زندگی تو بڑے عروج پہ جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں خاص طور پہ لو میرجز کے بہت شاندار چانسز ہیں. لیکن وہی میں بات ایک ہی کہتا ہوں, پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہیں وہ آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گے. نیگیٹو ریلیشن شپ جو ہیں وہ اگر ابھی فوری طور پہ اس کے اثرات نہ آئے تو دسمبر کے قریب نومبر دسمبر کے قریب یہی جنوری فروری کا ریلیشن سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. آپ کی جو ہے نا طبیعت میں شادی جو ہے نا اس کے چانسز ہیں, رشتے آئیں گے اور کامیابی ہو جائے گی. دوسرا سٹار ہے ٹورس کے لیے جو ہے استحکام ہے, سلامتی ہے, ان کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگلا سال ان کے لیے جو ہے وہ پارٹنرشپس کا سال ہے. پارٹنرشپ بزنس کی بھی ہو سکتی ہیں, نوکری بھی ہو سکتی ہیں, اور سب سے بڑی پارٹنرشپ لائف پارٹنرشپ. ٹھیک ہے, یہ ان کی پریکٹیکلٹی اور ان کے جو ہے نا چیزوں کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا جو ان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا نا, تو یہ صحیح شخص کے انتخاب میں ان کو اپنے اندر سے مدد ملے گی ماشاءاللہ. اور ان کی شادیاں بہت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ ان کو جو ہے نا اپنے محبت کی تلاش جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو مل جائے گی. مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ جی جن سے محبت ہوگی اسی سے کریں گے, تو پھر اللہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ کھل ہی جاتا ہے. اس وقت آپ جو ہے نا وہ چانسز ضرور ہیں کہ آپ جو ہے نا شادی کے بندھن میں ضرور بندھ جائیں گے اور چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. تیسرا سٹار ہے کینسر. کینسر جو ہے وہ یہ نیچرلی جو ہے نا اپنے آپ کو اب لوگوں کو جو ہے وہ اپ برنگنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے جذبات بڑے ڈیپ ہوتے ہیں. ہاں یہ وہ سٹار ضرور ہے کہ جن کے اندر نیچرل لسٹ ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر اتنی طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے. اس سال آپ کو محبت جو ہے نا وہ ضرور ملے گی. یہ سال آپ کو اہم ترین رشتے کی طرف لے کے جائے گا. کوئی ایسا جیون ساتھی ملے گا جو آپ کو سمجھتا ہوگا, جو آپ کی زندگی کو اچھا کرے گا, جو آپ کی زندگی میں سکون لے کے آئے گا. ایسی چیزیں ضرور ہوں گی. جو لوگ شادیوں کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو دوسری شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی شاید یہ آپشن فائدہ مند ثابت ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کی دوسری شادیوں کی وجہ سے موسٹ لائکلی ان کے گھر جو ہے نا اگر ان کو امیکیبلی کیا, پازیٹیوٹی سے کیا, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی مس میچ نہیں ہوں گی, وہ چیزیں بہتری کی طرف رہیں گی. تیسرا سٹار ہے لیبرا. بیلنس کا, پیس کا اور رشتوں کا سٹار مانا جاتا ہے. لیبرا وینس محبت کی دیوی ہے, تو محبت تو اس وقت, اور وینس کی پوزیشن اس سال ایسی ہے کہ اس کی جو ہے نا مضبوط پوزیشن شادی کرا ہی دے گی. وہ لوگ جو شادی کرنا چاہ رہے تھے, اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے تھے, نہ ممی پاپا مان رہے تھے, نہ حالات سازگار تھے, تو اب ممی پاپا بھی مان جائیں گے اور حالات بھی ٹھیک ہی ہو جائیں گے. کیا بات ہے. لیکن اس بار میں صرف یہ کہ محبت بیلنس پہ اور پازیٹیوٹی پہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں جی. اور پانچواں سٹار ہے جس کے لیے شادیاں بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں, وہ اسکارپیو ہے. اسکارپیو کو ایک میگنیٹک سپارک ہے, اور جب میگنیٹک سپارک ہوتا ہے تو لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں. اور ایسی جو ہے نا بڑی مضبوط دوستیاں, بڑے مضبوط ریلیشن شپ اور شادیاں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ جذبات بہت اچھے ہوتے ہیں, ایموشن بہت پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں. تو جیون ان کا بہت اچھا ہے, اچھے پیور ڈیپ تعلقات ہیں. اور اس سال میں شادیاں خاص طور پہ فیمیل اسکارپینس کی شادیوں کے بہت زیادہ جو ہے وہ امکانات بن رہے ہیں. میلز کے بھی یہ نہیں کہ منڈیاں دے بیاہ نہیں ہوں گے, کڑیاں دے ہو جائیں گے, تو ان تینوں کے لیے ہو رہے ہیں. اور یہ 5 کے 5 سٹارز ہیں جن میں شادیاں اچھی ہو رہی ہیں. اور ون لائنر یہ ہے کہ اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ اسکائی از دا لمٹ. کیا بات. اللہ سے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر کائنات پوری آپ کی ہے. اچھا سر, آپ کی نظر میں شادی کی ایج کون سی صحیح ہوتی ہے؟ سر میری نظر میں جو تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ارلی ایج میں نہیں, لیکن اس ایج میں شادی کر لینی چاہیے کہ جب آپ جو ہے ابھی تھوڑے سے جوان ہی ہوں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ کیریئر بنا لیا, اس کے بعد پھر پینشن تو ہی بچے پالنے نے نا.
ہاں تو یہ تو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اس طرف ہی جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں رزق اللہ نے دینا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا وہ اپنا رزق لے کے آئے گا, لے کر آئے, لیکن اس کو اچھی پرورش ماں باپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے خیالات اور اس کو دنیا میں کمپٹیشن میں لڑنے کے لیے انرجیز اور اس کو اکوپمنٹ اللہ نے دینے ہیں, لیکن ماں باپ نے اس کو جو ہے وہ چیزوں کو سیٹل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ نے بھی مطلب نہیں, اللہ نے ماں باپ دیکھیں کائنات کا جو سب سے پہلا رشتہ اللہ نے تخلیق کیا, کائنات کا سب سے پہلا رشتہ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا میاں بیوی کا تھا نا. بالکل. تو یہ شادی اتنا مقدس بندھن ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی اللہ نے جنت میں کروائی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جب ان کے بچے ہوئے تو وہ ماں باپ بنے نا. تو یہ اتنا مقدس کام ہے کہ اس کی آپ کو کیا رسالت مام نے یہ جو میں نے پہلے کوٹ کی تھی کہ نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جنریشن کی اپ برنگنگ, آنے والی جنریشن کی کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ, اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ کی ہے. ٹھیک ہے, تو بحیثیت ماں باپ ٹھیک ہے, اولاد آپ کو اللہ نے, اولاد امتحان بھی ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اور کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے. اچھی اور بری یہ بھی جوا ہی ہے دیکھا جائے, ظاہر سی بات ہے سر. وہ پھر وہ میرے پاس تو چونکہ ایسے کیس آ جاتے ہیں کہ جی اللہ سانو دعا اولاد نہیں دیندا, ہائے اولاد نہیں ہوئی, ہائے اولاد نہیں ہوئی. پھر اولاد ہو گئی تو بچے میرے ارگے نکل آئے تو پھر ہوندے نے کہ آیا کہو جے نکل آئے. نہیں اللہ رحم کرے, آپ تو بہت اچھے ہیں. مطلب وہ اس طرح دے آ جاندے نے, اللہ تعالیٰ ایسے نکل آئے بچے. تو میں کہتا ہوں دنیا ہی صبر جے ساری. تو ایسے ہے نا کہ مطلب وہ پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جی بچے پھر اس طرح سے نکل آئے تو پھر وہ اللہ میں یعنی پہلے اللہ کو چھوڑ دے نا اللہ پہ کہ مالک تو نے جو کرنا ہے ٹھیک ہے, یو بیٹر نو. بعد جو پریشانی ہونے نالوں بہتر ہے کہ پہلے جدھر لے کے جا رہا ہے مالک جا رہا ہے وہاں سرنڈر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ نے ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے, کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے, تانوں بھول جائے گا پھر تانوں یقین ہی نہیں ہے گا نا. یہی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے سر. کمال, میں کہتا ہوں بہت اچھا آپ بتاتے ہیں. اچھا سر, کمپیٹیبلٹی پہ بھی کسی دن پروگرام ہم کریں گے. کمپیٹیبلٹی پہ بات کر لیں گے, لیکن کمپیٹیبلٹی میں اصل میں نا وہ فریکشنز بنتی ہیں. 12 کے 12 سٹارز کی 12 سٹار سے کمپیٹیبلٹیز 144 ویڈیوز بنتی ہیں. سر ایڈا کام کون کرے گا, ریسرچ کر کے کرنا ہوتا ہے. سر ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک آخری سوال میرا آپ سے ہے, مجھے پتہ ہے ٹائم شارٹ ہے. سر یہ سوال ہے میرا کہ ایک ہوتا ہے جیسے سم ٹائم ہم زوڈیک سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ لیبرا ہے تو اس کے ساتھ اسکارپیو کا نہیں بنتا جوڑ, لیکن ڈیٹ آف برتھ صرف آپ کی سن سائن یا مون سائن میٹر نہیں کرتے نا. آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا نام, آپ کی جو ہے وہ مدر نیم, خاص طور پہ مدر نیم, ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ میٹرز اے لاٹ. اس کو دیکھ کے پھر اس کو پرسنل ذائچے میں دیکھنا پڑتا ہے. ویسے میں نے ایک کام کیا ہوا ہے, میری جو ویب سائٹ ہے hyderjafri.com, اس کے اوپر میں نے تمام سٹارز کے ریلیشن شپ, تمام سٹارز کی کنیکٹیوٹی, تمام سٹارز کے ٹریولز, ہیلتھ, یعنی 28-29 چیزیں ہر سٹار کی وہ جو ہے نا ان کے جو ہے وہ چیزیں میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھ دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر. اگر کوئی ایسا ہے کہ کمپیٹیبلٹی جاننی ہے تو hyderjafri.com پہ جائیں. وہاں پہ زوڈک سائنس میں زوڈک سائنس, جس بھی زوڈک سائنس کو کلک کریں گے نا وہاں آپ کو نیچے ہیڈز بنے ہوئے نظر آ جائیں گے. ریلیشنز, فیملی, ہیلتھ, ایلمنٹس, نوکری, کیریئر, وہ سارا کچھ ہے اس میں. یہ بھی میں نے کر دیا ہوا ہے. مطلب یہ اللہ کی مہربانی ہے. ادوں ٹائم ہوتا تھی ذرا, ہوں ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ دیکھا ہوتا کہ 12 میں جو ہے وہ بیسٹ آؤٹ آف یہ کون سے نمبر پہ ہے, یعنی 12 کی جو ہے نا اسٹینڈرڈ کے اوپر ہم نے اس کو ڈویژن بھی کی ہوئی ہے. یعنی ٹریول ہے تو ٹریولر میں یہ کون کتنے نمبر کے ٹریولر ہیں, 12 زوڈک سائن میں کتنے نمبر کے ٹریولر ہیں, یہ پہلا نمبر ان کا ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, 7ویں نمبر کے ٹریولر ہیں. تو اس طرح کے میں نے پوری ڈیٹیلز دے دی ہوئی ہیں, وہاں موجود ہیں. ہاں وہ یہ ہے کہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا مجھے اس ویب سائٹ کو بھی اپڈیٹ کیے, وہ بھی اپڈیٹ ہونے والی ہے. لیکن جو کچھ ہے وہاں پہ اس کے میرے بلاگز ہیں, بلاگز میں نے بہت ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے. مطلب ساری جتنے بھی زوڈک سائنس کے میجر رولز ہیں وہ میں نے اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں. 0 سے لے کے جو ہے 9 تک تمام الفا نومیرکس کی انرجی کیا کہتی ہے وہ اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں. باقی ویوز اینڈ ساؤنڈ تھراپی کیا کہتی ہے اس کے اوپر کر دیا ہوا کہ یہ ہم بولتے ہیں تو کیسے اس کی انرجی اثر انداز ہوتی ہے, کیسے نمبرز اثر انداز ہوتی ہے. ساری میری ریسرچ اوپر ہے, وہ نیٹ کے اوپر ہے. کیا بات ہے. بلکہ آپ ڈسکرپشن میں بھی ناظرین دیکھیں, سید حیدر جعفری صاحب کا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ لنک بھی ہے, وہاں جا کے ان کے چینل پہ بھی وزٹ کریں.
آؤٹسٹینڈنگ ریسرچ آپ کو وہاں پر بھی بہت زبردست ملیں گی اپنے حوالے سے. باقی اسکرین پہ نمبر ہے, اگر آپ لوگ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. پاکستان زندہ باد.